گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جانشین امیر سنت کا بہت پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیا ہی برکتیں ہیں، میں قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، سبحان اللہ۔ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی، ہر درد کی دوا ہے صلی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، صلی محمد، صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آداب زندگی پروگرام ہے، جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور وہ خوبصورت زندگی گزارنے کی جسے یوں بولیں کہ پیاری باتیں اور خوبصورت انداز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین بارگاہ کو عطا فرمائے تھے، اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی باعزت گزارنے میں جتنا بڑا کردار قناعت کا ہے نا، اس کی اپنی مثال ہی آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے بندہ اس پر راضی رہ جائے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولا مشکل کشا نے ایک فرمان ارشاد فرما کے یوں سمجھ لیں کہ قلم جو ہے وہ توڑ دیا ہے، بات ختم کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عزا من قنع، کہ عزت پائے گا وہ جو قناعت اختیار کرے گا، وذل من طمع، اور جو طمع اختیار کرے گا، جو لالچ کرے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہ بڑی دولت ہے جسے اللہ کریم عطا فرمائے، اور حل من مزید، آگے سے مزید آگے کی تلاش یہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضور کا فقر یہ اختیاری تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زہد کو اپنایا،
دنیا سے بے رغبتی کو اختیار فرمایا. قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے یوں بولیے تقسیم ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا بھی یہی پیارا اور خوبصورت انداز جو ہے وہ ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اس پر کیا ہیں؟ راضی ہیں. اللہ اکبر. امیر سنت نے حضور کی سادگی کے بارے میں کیا خوب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں تیری سادگی پہ لاکھوں اور تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی اور تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. سادگی اپنائیں گے, قناعت اپنائیں گے, خیر پائیں گے. لالچ, حرص, طمع, دنیا کی محبت, یہ اگر چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایڈ ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گی. اور فیضان سنت میں آپ جو ہے وہ آداب طعام, فیضان سنت جلد اول کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے, اس کا مطالعہ کریں. اس میں بھی قناعت کے حوالے سے کافی امیر سنت جو ہے وہ مدنی پھول بیان فرمائے ہیں. سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. بزرگوں کی باتیں پڑھ کر ان سے سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. ہمارا جسے یوں بولیں کہ زندگی جو ڈس بیلنس ہے یا یوں کہیے کہ سکون کا نہ ہونا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو یہ خوبصورت تذکرہ خیر سنتے نہیں ہیں, اور اگر سن لیتے ہیں تو ہم اس پر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں, کیا یہ تو انہی کا کام تھا, یہ تو وہ ہیں اللہ والے ہیں, نیک لوگ ہیں, تو وہ ہی کر گئے ہیں. ہم درجے میں رتبے میں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے, لیکن ان کی جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس کو کاپی ہے, اس کو فالو تو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور کے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدموں سے لگنے والی خاک کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. غیر صحابی کی بات کر رہا ہوں, نہیں پہنچ سکتا, اتنا بڑا مقام ہے. انہوں نے زندگی اپنائی, انہوں نے کاپی کیا کس کو, انہوں نے فالو کیا کس کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ انہی کی پیروی اور انہی کو فالو کیا جائے. ہمیں خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نے کیسی قناعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اللہ اکبر. شکوہ و شکایت ان کی زبان پر نہیں تھا, صبر و رضا کے یہ پیکر تھے. یہ انداز ہمیں بھی اپنانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان, انہوں نے بھی قناعت اختیار کی, زہد اختیار کیا, خودداری. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہیں, لیکن کسی کے آگے یوں ہاتھ نہیں پھیلا رہے. اور پھر جو یوں انداز بناتے ہیں, ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اسباب بھی پھر ویسے ہی عطا فرماتا ہے. وہ کریم ہے, کرم فرماتا ہے, اور اپنے بندے کو مصیبت سے, پریشانی سے نکال لیتا ہے. رجوع اللہ لے کر آئیں. ہم اپنے اندر خودداری پیدا کریں. بات پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, سوال کرنا, مانگنا, یہ کتنا برا سا. ایسے ہاتھ کرنا بھی جو ہے نا وہی جو جس کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جو ہے ایک وصیت پائی کس سے؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے بھوکے رہنا۔ تو ضرورت کے پیش نظر قرض لینے کی اجازت ہے، اسلام نے اجازت رکھی ہے، لیکن ایسی کام کا موبائل ہے میرے پاس، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، یہ ماڈل پرانا ہو گیا، کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں، موبائل ہی چینج نہیں کیا، موبائل بھی چینج کرنا ہے، اچھا پیسے بھی پاس نہیں ہیں، چلو بھائی جان آپ دے دیں، کچھ پیسے آپ دے دیں، یہ طریقہ کار یہ اچھا نہیں ہے، اس سے انسان کی عزت جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں بار بار مانگنے والے کو پھر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے لوگ؟ کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو مانگنا ہی آ جائے گا۔ اس طرح کی ایک مثال بھی میرے سامنے ہے، ایک بندہ تھا، اس کا کام یہ تھا، اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، دوست جو اس کے تھے بہرحال وہ امیر لوگ تھے۔ تو کیا ہوا کہ اس کے ایک دوست نے اس سے مانگا 1 لاکھ روپے دے دو، اس نے 25,000 روپے دے دیا، اس نے کہا بس آپ یہ 25,000 روپے رکھیں۔ 25,000 روپے دے کر اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ فل سٹاپ لگا دیا۔ تو یہ کیا کیا؟ ایک دفعہ 25,000 روپے دے دیے تو کیا کر لیا؟ فل سٹاپ لگا دیا، اب نہ یہ 25,000 واپس کرے گا نہ ہی اور مانگے گا۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کے لوگ فون بھی نہیں سنتے، یہ بھی ہے کہ یہ جب بھی کرے گا یہ مانگے گا، کوئی نہ کوئی مطلب یہ سوال ہی کرے گا، اور اس طرح کے انداز ہوتے ہیں، بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمان کو ویلیو دی ہے، عزت دی ہے، اور انداز بھی وہی بتائے ہیں، وہی سکھائے ہیں جو انسان کو عزت اور ویلیو دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنی عزت اور ویلیو جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنا کر کے رکھنا ہے، اور خودداری کو بھی اختیار کرنا ہے، قناعت کو بھی اختیار کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ انداز اپنانا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی ہم برکتیں پائیں گے۔ جانشین میری سنت، ماشاءاللہ، مرحبا حضور، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری زندگی میں لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی کرنا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے منصوبے جن کا ہو جانا بہت ہی مشکل کہ تقریباً ناممکن ہے، ان کی سوچ و بچار اور بے جانت نئی چیزوں کو خریدنے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت سارا مال و دولت خرچ ہو رہا ہے۔ آپ لمبی امیدوں اور خواہشات کی پیروی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی اب دیکھیں یہ لمبی امید ہی ہے کہ جس کی بنا پہ جو انسان جو نا وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انسان اگر اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ بس مجھے مرنا ہے، اب کب مرنا ہے مجھے نہیں پتا، کہ ابھی مرنا ہے، کل مرنا ہے، پرسوں مرنا ہے، آج مرنا ہے، کچھ نہیں پتا۔ صحیح۔ یہ لمبی امید ہوتی ہے نا کہ میں اتنا جیوں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اسی پہ یہ بیچارہ پلاننگ کرتا ہے، یہ سارا کرتا ہے، اور اسی میں پھر یہی بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے بھی آئے حلال ہو یا حرام ہو، اور یوں پھر یہ بیچارہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک سناتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تم پر 2 چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں، جی 2 چیزوں کے مسلط ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ایک ہے طول عمل، یعنی لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ بلا شبہ طویل امیدیں جو نا یہ آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی جو نا یہ حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔ یعنی 2 چیزوں کے تسلط سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے حوالے سے، لمبی امید اور خواہشات کی پیروی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں، یعنی جس کو بھی آپ دیکھیں گے جو بھی اس طرح کے کاروبار میں ملوث، سودی لین دین یا رشوت والے معاملات، جو بھی، یا رازدانی والے معاملات یا چوری ڈکیتی وغیرہ والے معاملات، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو لمبی امید ہے، جی، اور دوسرے معاملات دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب، وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ ذرا خواہشات کی پیروی میں سب چیزیں آ گئیں، صحیح، جو بھی یعنی جو گناہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں جس سے عوام میں جس سے کراہیت کرتی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں یہ آ گئی خواہشات کی پیروی، حلال حرام کی تمیز ہی اٹھ جاتی ہے۔ حلال حرام کی تمیز اور یہ سارے معاملات۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ لمبی امیدوں سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ جی
میرا نام امان اختاری ہے. آداب زندگی سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پیارے جانشین اختار، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سادگی اپنایا کرتے تھے، تو ہمیں کس طرح سادگی اپنانی چاہیے؟ سادگی اپنانے کے کیا کیا فضائل و برکات ہے؟ اور میں آپ کو یہ شعر سناؤں گا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، ماشاءاللہ آپ نے شعر بھی اچھا سنایا ماشاءاللہ. یہ ذہن میں رہے کہ ایک سادگی ہے اور ایک ہے گندگی، تو ان میں جو نا فرق کرنا ضروری ہے کہ اب اگر کوئی جو نا وہ نظافت اور نفاست وغیرہ کو، اچھائیوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں سادگی اپنا رہا ہوں، تو یہ غلط ہے. سادگی میں جو نا یہ نظافت بھی ہے، یہ ذہن میں رہے، چونکہ النظافت من الایمان، کہ نظافت جو نا یہ ایمان سے ہے. اور سادگی میں یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا زیادہ کہ ایکسٹرا آرڈنری، جی اس سے بندہ یعنی جو چیزیں جس پہ اپنا جو نا گزارا ہو سکے، یعنی جن چیزوں پہ عام آدمی نیسیسٹی یا نیسیسری بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری چیزیں. ضروری چیز ہے کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان چیزوں کو یہ اپناتا ہے تو یہ ہے سادگی. اب اگر ایکسٹرا آرڈنری کی طرف جاتا ہے جی تو یہ پھر آ جائے گا تھوڑا سادگی سے ہٹ کر. تو خیر گندگی اور سادگی اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ بندہ کہے کہ بال بکھڑے ہوئے ہوں تو یوں جو نا میرے کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، تو میرے جو ہے نا وہ لباس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، نہ میرے چپلوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ایک چپل میں کوئی اور پہن لو، دوسرا چپل کوئی پہن لو، ایک جوتا پہن لو، چپل پہن لو، کہ بھائی میرا تو سادگی والا ہے نا. یہ جو نا چشمے کی ایک جو نا ایک کوئی اور ہو دوسری کوئی اور ہو، تو کہ میں تو سادگی والا ہوں نا، تو اس کو سادگی نہیں کہیں گے. یا بٹن اوپر نیچے بند کر لے. آپ بٹن اوپر نیچے بند کر لے، بلکہ ان چیزوں سے ہی بچنا پڑے گا کہ جس میں انگشت نمائی ہو. صحیح فرق. ان چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے کہ لوگ بولے یہ کیا عجیب و غریب بندہ جا رہا ہے. جی اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے حقیقی معنوں میں. آمین آمین. جی میرا یہ سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو ہمارا مقدر ہے وہ مل جائے گا، زندگی تبھی ختم ہوگی جب اپنا رزق کھا لیں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اب بالکل واقع ہے تو ایسا کہ جتنا دانا پانی لکھا ہوا ہے انسان کے حصے میں تو اتنا اسے مل کر ہی رہے گا، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. صحیح. البتہ ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہمیں کسب حلال کا حکم ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جو نا وہ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا اور بس سمجھو نا بس جتنا حصہ ہے ہمیں مل کر ہی رہے گا، تو اب یہ جو نا یہ چیزیں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ سست لوگ، بالکل سست و کاہل ہوتے ہیں نا، جنہیں کچھ کام نہیں کرنا ہوتا، نہ کٹو وغیرہ نہیں ہوتے ایسے لوگ. ایسے اب ایسے لوگ یہ رات کو کہیں جا رہے ہو، کتا خالی بھونکے یا پیچھے لگ جائے تو اس وقت ان کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ اس وقت کیا کرتے ہیں کہ کتے کے بھونکنے پر کتے کے نہیں جو نا کتا جب بھاگے تو یہ کیا کہ وہیں کھڑے رہتے. زندگی ہے میں جیوں گا، میں زندگی تو کتا نہیں کاٹے گا، بھونک بھونک کے نکل جائے گا. زندگی نہیں ہے تو مجھے کاٹ لیں گے، میں مر جاؤں گا. تو وہاں اگر یہ رک جائے نا تو پھر ہم بولے آئے واقعی اپنے قول میں سچا ہے. ورنہ جیسے لوگ کتا بھونکتے ہیں نا تو یہ میں کہتے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنا. تو خیر ہمیں کسب حلال کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. توکل جو ہے نا یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اسباب کو ترک نہیں کرنا، البتہ یہ ہے کہ خالق کے اسباب پر نظر رکھنی ہے. ہمیں جو ہے وہ کہ اونٹ کو جو نا باندھو اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. واہ. یہ نہیں کہ آپ اونٹ کو چھوڑ دیں، جی کھلا چھوڑ دیں اور بولے میں نے اللہ پر توکل کیا. جی. اب چونکہ جیسے ہم کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے جو کھانا آتا ہے تو کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا کہ بھائی خود منہ میں چلا جائے، چبانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو یہ اصل میں جو نا بعض لوگوں کی یہ بھی عادت بن جاتی ہے نا کہ وہ مانگنا، یہ پھر اسی طرف بھی یہ لوگ نکل جاتے ہیں. صحیح. اللہ بچائے. تو سست و کاہل کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. اللہ بچائے. آمین. جی
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ آداب زندگی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ۔ اس میں جانشین امیر اہل سنت الحاج مولانا حضرت عبید رضا اتاری المدنی سلمہ الباری جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاک اللہ، مرحبا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معمول رکھا جائے تو کیسا ہے؟ ہاں یہ بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ ذکر و اذکار میں جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر جو ہے وہ اس کا ذکر رکھا جائے تو یہ مبارک وظیفہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے میں اس حوالے سے جو ہے نا ایک حکایت بھی سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہے وہ انہیں پیدا فرمایا اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا، صحیح۔ مگر وہ فرشتے سے نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے، اللہ اکبر۔ پھر انہیں عرش اٹھانے کا حکم فرمایا مگر وہ نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ 7 آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھا لیا، اللہ اللہ۔ مگر ان کے قدم 7ویں زمین میں ہوا پر جم گئے۔ آئے ہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے سبحان اللہ۔ تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں۔ کیا بات۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہیں، اللہ، بلکہ ان کو تمام قدرت الہی سنبھالے ہوئے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مبارک عمل ہے، جی اسے بالکل پڑھنا چاہیے۔ اور روایت میں ہے کہ جو کوئی صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام عزائم پورے کر دیں، تمام ارادے، عزم، ارادہ، پکا ارادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پکے ارادے پورے فرما دیتا ہے۔ واہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہمیں یہ معمول میں رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ 2 وظائف ہو گئے جی، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی محمد صدام حسین اتاری وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ آداب زندگی مدینہ مدینہ، شہزادہ اتار سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میسج بھی شامل کرتا ہوں حضور، ان کا کہنا ہے کہ میرے فیس پر ڈارک سپاٹس اور ڈارک سرکلز ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے نا جی کالے دانے وغیرہ اس طرح کے اور گول نشان، ہی کہہ رہے ہیں کہ دعا فرما دینے کے لیے۔ اللہ نے شفا عطا فرمائے، اللہ صحت دے، اللہ کریم کرم فرمائے۔ صحیح۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص بہت ہی گناہ گار ہو، وہ مسکراتا نہیں ہے، ایسا کرنا کیسا؟ بندہ کہتا ہے میں گناہ گار بولوں لہذا مسکرا نہیں رہا، کیا کہیں گے اس پر؟ وہ ضرور کی ایسی طبیعت ہوگی کہ نیک بن جائے تب تک مسکراتے نہیں مسکراتا۔ ویسے ایسا مسکراہٹ کا تعلق تو کوئی اس کے ساتھ جیسے دیکھیں اگر حضور کی سنت سمجھ کے اپنائے گا بالکل تو نیکیوں میں اضافہ ہی ہے نا، وہ ہوتا جائے گا نا اس پر۔ بالکل۔ اب ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہو، ہم اس نے ظن رکھیں گے نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں خوف الہی کے ایسا غلبہ ہو، اس ٹائم پہ اگر نہ مسکراؤ تو یہ غلط چیز ہے۔ صحیح۔ باقی انہیں ہے کہ مسکرانا چاہیے، ہر وقت تو غلبہ وہ اس طرح کا ہو۔ التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مسکرانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہزادہ اتار سے جو ہے وہ دعا کروا دیں
کہ میرے بھائی کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ ان کے بھائی کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا یہاں ایک ایشو لکھا ہے کسی نے اپنے گھر کا. اب یہ نام پورا شناخت کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا. تو آپ کوئی ایشو بتا رہے ہیں اپنے گھر کا ایشو اگر بتا رہے ہیں اور تو اس میں ڈسکس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تو اپنی پوری شناخت کے ساتھ نام نہیں بتانا چاہیے تاکہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ ہو یا آپ جو ہے وہ اس میں نامینیٹ نہ ہو جائیں, کیونکہ پھر اس میں ایک نیگیٹو جو ہے نا وہ امپیکٹ پڑنے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ رہتا ہے. رشتہ داروں کو جن کو نہیں پتا ہوتا ان کو پتا چلتا. اب جیسے میں نے جس طرح یہ نام شناخت کے ساتھ لکھا ہوا ہے حضور, میں اگر یہ پورا پڑھ دوں گا بالکل تو کئی لوگ سن رہے ہوں گے, انہی کے قریبی ہو سکتا ہے کہ عزیز وغیرہ سن رہے ہوں یا پڑوسی ہمسایہ بھی یہ ہمارا اس کا ذکر ہو رہا ہے, تو یوں یہ ایک اچھی بات جو ہے وہ نہیں لگتی. یہ امیر سنت کی جو ہے وہ عطا کردہ جو ہے وہ گائیڈنس ہے حضور ہمیں کہ کسی کا بھی ذکر آپ اس طرح سے جو ہے وہ نہ لے کر آئیں کہ اس بندے کی پوری شناختی جو ہے نا وہ آپ سامنے کر دیں. ان کو چاہیے غیبت کی تباہ کریں, یہ کتاب پڑھ لیں. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ, ان کے اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ بہتری فرمائے. آمین. کہنا یہ ہے کہ جی گھر میں ہمارے ماں باپ بہت جھگڑا کرتے ہیں, ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں, کوئی دعا فرما دیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو آپس میں جو نا وہ صلح کرا دے اور انہیں آپس اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. آمین. البتہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی کا ساتھ نہ دیں, وہ اپنے کام سے کام نہ کریں. ان کے لیے دونوں عزت کے مقام ہیں. صحیح کہ یہ ان دونوں کی گستاخی کرتے یا ان میں سے کسی بھی ایک کی گستاخی کر کے یہ اپنے آپ پر جو ہے جہنم واجب نہ کریں. ٹھیک ٹھیک. ان کا کہنا ہے حضور یہ کہ غوث پاک کی 11ویں شریف کی نیت سے مسجد میں جو ہے وہ کچھ رقم دے سکتے ہیں یا مسجد کی کسی بھی کام میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں, میسیجز بھی ہیں ان کو بھی لوں گا انشاءاللہ. جی. عیادت کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے؟ مدینہ شریف حاضر کی دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ مدینہ منورہ کی بات آبازی نصیب فرما, آپ کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. عیادت کے وقت جو ہے نا مختلف چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اگلا جو ہے نا وہ آرام نہ کر رہا ہو, اس کے وقت کا خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ جب جائیں تو ایسے وقت جائیں, ٹھیک ہے وہ جاگ رہا ہوں مگر ایسے وقت جائیں کہ اس کے آس پاس والے بھی جاگ رہے ہوں جو کہ دروازہ وغیرہ کھول سکیں. اور مزید یہ کہ جب جائیں جو حال احوال معلوم کر کے فوری جو وہ رخصت ہو جائیں, نہ کہ اس کے یہاں جو نا وہ گلے پڑ جائیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ کھانا کھانے کے ٹائم پہ جاتے ہیں. ہاں بالکل, کھانا کھانے کے وقت نہیں جانا چاہیے کہ اگلا جو نا بیچارہ جو نا وہ مجبور اس کو صلح بھی کرنی پڑے گی یا صلاح کرنی پڑے گی یا بیچارہ آزمائش شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہے. بیچارے بیمار پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ جو پلٹون, اچھا یہ جاتے بھی لوگ ہیں یہ بھی اپنے بچے بھی ساتھ لے جاتے ہیں, مطلب یوں بالکل کر کے پورے برات کے ساتھ جاتے ہیں نا. یوں ایک جو ہے نا وہ ہوا کہ کسی نے یوں بات شیئر کی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہاسپٹل میں, تو اب کیا ہوا کہ یہ گاڑی بھر کے, یہ ڈالا بھر کے, مطلب یوں سمجھیں یہ ہاسپٹل میں پہنچ گئے, جتنے خاندان کے یعنی پورا وہ تھا اس کے پورا خاندان تو نہیں گیا لیکن ایک بڑی تعداد بچوں کی جو ہے نا یہ چلی گئی. اچھا اب یہ کیا ہوا کہ یہ ادھر ہاسپٹل میں چلے گئے. اب آپ کو پتا ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, اب بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ادھر ہاسپٹل میں ایکویریم رکھا ہوا ہے, مچھلیاں ہیں, یہ ہے. اچھا ان کو کبھی دیکھ رہے ہیں, کبھی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا وہ بچے بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں گھس گئے, ادھر سے جو ہے نا وہ پھر ان کو جو ہے نا باہر نکالا وہاں سے. تو وہاں کے جو عملہ تھا ایڈمنسٹریشن, اس نے وہ جو مریض کے وارث میں نامنی جو نام لکھا تھا اسے کہا کہ بھئی آپ لوگ سارے جو ہے وہ خاندان والے آ گئے ہیں ہاسپٹل میں. تو اس نے جواب دیا کہ سارے نہیں آئے, ابھی کچھ گھر پر بھی ہیں. تو اس نے ہاسپٹل والے نے کہا, ایڈمن نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ اپنے سارے افراد لے آئیں اور ہم ہاسپٹل سے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی انداز جو ہے نا وہ ایک غیر مناسب سا نہیں, بالکل یہ تو غلط ہے. اسپتالوں میں تو ویسے ہی بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے. صحیح. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اسپتال آتا ہے تو وہاں ایک سائن بنا ہوتا ہے جی کہ ہارن نہیں بجائیں, جی, تاکہ یہ کہ مریضوں کو تشویش نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو. شور شرابہ نہ ہو. صحیح. تو اب ہارن تو اب نہیں بجا رہے باہر, وہ یہ چھوٹے چھوٹے ہارن جو لے آئے. صحیح صحیح
صحیح. تو زیادہ تشویشناک ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے لیے بھی تو نقصان ہے نا, کوئی سوئی وغیرہ چبو دے, چونکہ بعض سوئیاں ایسی ہوتی ہیں, بعض انجیکشن سرنج ایسی ہوتی ہیں جو استعمال شدہ ہوتی ہیں اور خطرناک ہوتی ہے. اب وہ بچوں کو ہاتھ میں لے لیں, یوں کھیل کود میں ایک دوسرے کو چبا دیں, پھر مسائل ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ تو ذرا کہ خطرناک حد تک مسائل ہو سکتے پھر تو. درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایتھکس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر دلہن کو پاؤں میں زیور پہنایا جاتا ہے جس میں پاؤں کی انگوٹھی بھی شامل ہے, کیا اس طرح کے زیورات پہنانا جائز ہے؟ جی ظاہر ہے کہ دلہن ہو یا عام عورت ہو جو بھی ہو, وہ ظاہر ہے کہ زیور تو اس کے لیے پہننا جائز ہے. ٹھیک. تو چاہے انگوٹھی یہ بھی زیور میں آتی ہے, بالکل پہنا سکتے ہیں. البتہ اگر جھنجھنے والا جن زیوروں میں آواز ہوتی ہے, جھانجن, تو ایسے زیور جو نا جب عورت پہنے تو یہ کہ وہ ان جھانجن کی آواز سے جو نا غیر مردوں کو بچائے, یعنی غیر مرد اس کی آواز نہ سنے جھانجن کی. ٹھیک ہے. نامحرم جسے کہہ سکتے ہیں. نامحرم. ٹھیک. آگے ہے جی کوشچن ہے یہاں پر, ان کا کہنا ہے کہ میری امی لیور کی تکلیف میں علیل ہیں, جانشین میرے سنت سے دعا فرما دیں. اللہ نے شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ کرم کرم. ان کا کہنا ہے کہ جی شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے اپینڈکس کا مسئلہ ہے, ڈاکٹرز نے آپریشن سے منع کر دیا ہے, مسئلہ بہت سنگین ہوتا ہے, آپ دعا فرما دیں. اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ نے صحت دے, تندرستی دے, روزانہ 111 مرتبہ یا السلام پڑھیں. مدینہ مدینہ. مرحبا. کال. پیارے جانشین اتار, آپ داتا حضور کی سیرت پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. ان کی سیرت تو فی الحال تو ایسا واقعہ ذہن میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ماشاءاللہ اور پہنچی ہوئی ہستی, بڑی ہستی ہیں. آپ کا البتہ ایک واقعہ یاد ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اشکال تھا. اللہ اکبر. تو چونکہ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے ہیں, صحیح, تو ایک بار آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوئے. واہ. تو اس کے بعد سے جو نا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سارے اشکالات ختم ہو گئے. کیا بات. اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حنفی تھے. ایسی بات. مرحبا. ٹھیک ہے جی. یہ آج بھی دیکھیں ان کے وصال کو جو تقریباً جو 900 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. اللہ. اور آج بھی ان کا مزار شریف دیکھیں مرجع خلائق بنا ہوا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ فیض یاب ہو کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے کیسے حالات ہو, جو بھی ہو, لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا بات. یہ ان کی روحانی طاقت ہے. سبحان اللہ. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں حاضر ہوئے, اور انہوں نے بھی جو اقتصاب فیض کیا. جی. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مرشد سے محبت کو کیسے بڑھایا جائے, مرشد کی محبت کیسے بڑھائی جائے. اس کے لیے کہ کتاب آداب مرشد کامل, ٹھیک, یہ پڑھی جائے. مدینہ میں ہے کہ مرشد کے جو ملفوظات ہے وہ سنے جائیں, مرشد کی اداؤں کو اپنایا جائے, اور یہ ہے کہ مرشد کے جو بھی فرمودات ہو نا, جو بیانات وغیرہ, انہیں سنا جائے. اس سے بھی جو محبت میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. مجھے یاد پڑا حضور امیر سنت سے ایک مرتبہ یہی سوال کسی نے کیا تھا کہ مرشد کا فیض جو ہے یہ کیسے بندہ پائے. امیر سنت نے یوں جواب دیا, یعنی زبان نہ کھولے مرشد کے سامنے, اور جو فرمایا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ سن کر اس پر عمل کرتا جائے. کیا خوبصورت انداز اپنایا. یعنی اس میں ہی مطلب پورا جواب جو ہے وہ کمپلیٹ فرما دیا. مدار ہے سارا. کیا بات ہے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز ہم نے شامل کیے ہیں. مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.